بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی تسلیمہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میں ویورز آپ کے ساتھ امام باقر علیہ السلام کا ایک نہایت ہی دلچسپ قول آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو آپ اس قول کو غور سے سنیے گا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کا سوچیے گا، کوشش کریے گا تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ ایک شخص امام باقر علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ اے امام، مجھے کس قسم کی عورت سے شادی کرنی چاہیے؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں ایسی عورت سے شادی کرنی چاہیے جس میں 4 نشانیاں موجود ہوں، کیونکہ جس عورت میں 4 نشانیاں موجود ہوتی ہیں وہ دنیا کی بہت ہی اچھی پاک دامن عورت ہوتی ہے، اور ایسی عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ تو وہ شخص عرض کرنے لگا کہ اے امام، مجھے وہ نشانیاں بتائیں کہ جس کے چلتے ہوئے میں اس عورت سے شادی کر سکوں۔ تو امام باقر علیہ السلام نے اس عورت کی پہلی نشانی بتائی۔ امام باقر نے فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو کہ جو پاک دامن ہو، جو پاکیزگی کی حالت میں پلی بڑھی ہو اور جس کا دامن ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو، جو شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے دامن کے ساتھ لپٹی ہو اور ہر کسی نجاست سے پاک ہو، اور وہ کسی اور کے دامن سے کبھی لپٹی نہ ہو، وہ کبھی کسی بے حیا کام میں ملوث نہ ہو، اور ایسی عورت کے جو شادی کے بعد صرف اپنے خاوند کے ساتھ اس کے دامن سے بندھی رہے۔ اور اچھی عورت کی سب سے پہلی اور سب سے ضروری جو نشانی ہے کہ وہ پاک دامن ہو، اس کا دامن ہر قسم کے گناہ سے پاک ہو۔ اور شوہر سے ایک پاک دامن عورت صرف اتنا ہی چاہتی ہے کہ وہ اس کی عزت کرے، اس پر اعتماد کرے، اس پر بھروسہ کرے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھے۔ ایسی عورت کے ساتھ شادی کرو۔ یہیں پر مجھے ایک اور حدیث پاک جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ یاد آ گئی ہے، جو میں نے پڑھی تھی، ماشاءاللہ سے سنی بھی تھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ وہ عورت آ کے کہنے لگی کہ اے نبی پاک، اے اللہ کے رسول، میں کافر تھی، میرے ماں باپ کافر ہیں، میرے سسرال والے کافر ہیں، وہ تمام کے تمام کافر ہیں، لیکن مجھے آپ کی دین اور آپ کی تبلیغ نے اس قدر متاثر کیا ہے کہ میں خدائے واحد کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہوں، اسی لیے آپ کی بارگاہ میں آ گئی ہوں اور دین حق پر قائم ہونا چاہتی ہوں، اور میں اپنے بچے کو ساتھ لائی ہوں۔ آپ میرے بچے کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیں، آپ اسے دین کا علم سکھائیں اور اسے دین اسلام کے لیے وقف کر دیں، اور مجھ پر ایک عنایت فرمائیں، مجھے حضرت فاطمہ الزہرا کی لونڈیوں میں شامل کر دیں، میں ان کے برتن دھوؤں گی، ان کے گھر کی صفائی کروں گی، جھاڑو پوچھا کروں گی، ان کی صحبت میں رہوں گی، یہی میری خواہش ہے۔ نبی پاک نے اس کی بات پر قبولیت کی مہر لگائی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور اسے جوانوں کی صف میں کھڑا کرو اور اسے دین کا علم سکھاؤ، اور اس عورت سے فرمایا کہ جاؤ تم فاطمہ کے گھر چلی جاؤ اور اس کی صحبت میں رہو اور دین اسلام کو سیکھو۔ چنانچہ وہ لڑکا ایک بہت ہی پاک دامن لڑکا تھا، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا، روزے رکھتا، نیک کام کرتا، برائیوں سے بچتا، غرض کہ وہ ہر قسم کے دینی کام میں بہت دلچسپی سے امور سے کام کرتا، اور وہ بہت ہی نیک و پرہیزگار لڑکا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بہت بیمار ہو گیا، بہت علیل ہو گیا، اس کی آنکھیں دیکھنا چھوڑ گئی، زبان بولنا چھوڑ گئی، دماغ سوچنا چھوڑ گیا، جسم اور ہاتھ اس کا جو ہے وہ حرکت کرنا بھی چھوڑ گئے۔ ایون کہ ایک دن وہ صحابہ کی مجلس میں
بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے زبان سے ایک دم سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ حضرت انس بن مالک نے نبی پاک کو بتایا کہ لڑکا تو اس جہان فانی سے کوچ کر گیا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ انس تم اسے غسل دو، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا اور پھر ہم اس کی تدفین کر دیں گے۔ پھر اسی وقت نبی پاک نے پھر سے فرمایا کہ نہیں انس تم نہ اسے غسل دو، نہ اسے ہم تدفین کریں گے اور نہ میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ حضرت انس بن مالک بڑے حیران کن نظروں سے نبی پاک کی طرف دیکھنے لگے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں اسے غسل نہ دوں سمجھ آتی ہے، آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں سمجھ آتی ہے، لیکن اس کی تدفین نہ کریں تو پھر کیا کریں، کیونکہ یہ تو اس دنیا فانی سے جا چکا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جاؤ اس کی ماں کو بلاؤ، کیونکہ نبی پاک تو جاننے والے تھے نا، اللہ کی وحی ان پر پہلے ہی آ جاتی تھی، وہ تو جاننے والے تھے۔ تو حضرت انس بن مالک اس کی ماں کو بلا کر لاتے ہیں۔ اس کی ماں آتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی ماں کو پتہ چل جائے کہ اس کے بچہ سائیکل سے گر گیا ہے، اسے چوٹ لگ گئی ہے، تو وہ ادمری سی ہو جاتی ہے، پاگل سی ہو جاتی ہے اتنی سی بات پر، اور اس کا بیٹا تو اس جہان فانی سے ہی کوچ کر گیا تھا۔ وہ آئی، آ کر اپنے گرتے ہوئے قدموں سے گرتی ہوئی، ٹھٹکتی ہوئی، چلتی ہوئی وہ اپنے بچے کے پاس پہنچی اور اس کا چہرہ پکڑ کر رونے لگی، اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر رونے لگی، اس کے پاؤں اپنے چہرے پر لگا کر رونے لگی، اور اس نے سیدھا اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کر دیے کہ اے مالک، میرے بچے نے تو مرنا ہی تھا، مجھے پتا تھا کہ اس نے ایک دن مر جانا ہے، لیکن اے میرے مالک مجھے اپنی اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ میرے مالک، میرے ماں باپ کافر ہیں، میرے سسرال والے کافر ہیں، وہ مجھے کہیں گے کہ تجھے کہا تھا کہ دین اسلام قبول نہ کرو، یہ دین یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، اور تم نے دین اسلام قبول کیا اور تمہارا بچہ فوت ہو گیا۔ تو میرے مالک میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہوں، تو میری اس رسوائی سے مجھے بچا اور میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور میرے بچے کو زندگی عطا کر۔ میں تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کرتی ہوں اور تیرے دین اسلام کو غالب کرتی ہوں، اور تاکہ مجھے کوئی کافر یہ نہ کہہ سکے کہ تو نے غلط دین اپنا لیا ہے۔ تو میں تیرے دین کی عزت کی خاطر، تیرے دین کی بقا کی خاطر تجھ سے دعا کرتی ہوں میرے مالک، میرے بچے کو زندگی عطا فرما۔ تو اتنا کہنا تھا کہ وہ لڑکا کلمہ پڑھتا ہوا پھر سے زندہ ہو گیا، اور اللہ پاک کے نبی کے صحن میں وہ کلمہ پڑھتا کھڑا ہوا اور شور و گل سا مچ گیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک نے پہلے ہی حضرت انس کو فرما دیا تھا کہ ہم نہ اسے غسل دیں گے، نہ اس کا جنازہ پڑھیں گے اور نہ اس کی تدفین کریں گے، کیونکہ نبی پاک کو آنے والی چیز کا پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ یہ آگے اس کی ماں آئے گی، دعا کرے گی اور انشاءاللہ یہ پھر سے زندہ ہو جائے گا، اللہ پاک اسے زندگی کی عنایت کر دے گا۔ اور ادھر امام باقر علیہ السلام نے جو دوسری چیز، ایک نیک عورت کی دوسری چیز بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ عورت جو ہے نا وہ اس کے کان کسی بھی قسم کی برائی سننے سے پاک ہوں، اس کی زبان کسی قسم کی برائی بولنے سے، جھوٹ بولنے سے پاک ہوں، اور اس کا دماغ ہر قسم کا برائی سے پاک ہو۔ یہ چار نشانیاں ہیں جو کسی بھی عورت میں، اچھی عورت میں دیکھ کر اس سے شادی کرنی چاہیے۔ لہٰذا اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو اس سوشل میڈیا کے چنگل سے بچائیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا میں ہماری جنریشن اس قدر پھنس چکی ہے اور پھنستی جا رہی ہے کہ نہ کسی کی آنکھ، نہ کسی کی زبان، نہ کسی کا دل و دماغ، کچھ بھی پاک نہیں رہا۔ برائے مہربانی دین اسلام کو پھیلائیں اور ان خرافات سے بچیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔